بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایدن قانون چون جگہ از دو حرف متجانس یا متقارب کے اول ساکن باشد در دوم ادغام سازن فا در یک کلمہ باشد فرن و مدن و عبدتم فا در دو کلمہ چون اذهب بنا و بما اتم و یحبونا اتو و یحبونا۔ اچھا جی، جو آپ نے ادغام کا قانون پڑھا ہے اسی قانون کو دہرایا جا رہا ہے ایک اور رنگ میں 6 شکیں بنا کر۔ مسئلہ باتیں وہی ہیں، بالکل وہی ہیں۔ جب دو اچھا جی، چون یکے از دو حرف متجانسین دو حرف متجانسین یا دو حرف قریب المخرج جمع ہو جائیں تو ان میں سے اول ساکن ہو تو اس کو دوسرے میں ادغام کرتے ہیں، خواہ ایک کلمہ ہو خواہ 2 کلمے ہوں۔ سب کی مثالیں لکھی ہوئی ہیں، مگر آن کے پڑھنا، مگر جو چھٹ گئے ہوتے جی، مگر آن کے اول مدہ باشد چون فی یومن کے در اینجا ادغام نہ نمائن۔ ہاں، اسی صورت میں اگر ان متقاربین سے اول اگر مدہ ہے تو پھر ادغام نہیں کرتے جی۔ جب دو حرف متجانسین سے یا متقاربین سے حرف اول ساکن ہو اور چون یکے دا کو معنی نہیں بنتا ہے جی، سنی گل، مطلب ہے کہ دو حرف متجانسین یا 2 حرف متقاربین سے کوئی ایک ساکن ہو، اس طرح ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، مراد کوئی ایک نہیں ہے نا، حرف اول ساکن مراد ہے جی، گل سمجھیے، اس طرح کو معنی نہیں ہے۔ حرف اول ساکن ہو تو کرنا کی ہے، دوسرے میں ادغام کرتے ہیں، خواہ ایک کلمے میں ہوں، جیسے ان 2 مثالیں نے، فرن شرطہ موجود نے، فرن مددن شرطہ موجود نے، ایک جنس سے، عبد تم قریب المخرج کی مثال ہے، ایک کلمہ ہے عبد تم، جیسے فرن اور مدن اور عبد تم، خواہ 2 کلموں میں ہوں، جیسے اذهب بنا، ہم جنسوں کی مثال ہے، 2 کلموں میں ہے، ادغام کرنا واجب ہے، شرطیں پائی گئی ہیں۔ بما اتو و یحبونا، 2 ہم جنس ہیں، 2 کلموں میں ہیں، تو ان میں ادغام کیا تو اتو وا سے اتو وا، گل سمجھیے، جیسے اذهب بنا بے اساں گھن ونجو، اور بما اتو و یحبونا، مگر یہ کہ اول مدہ ہو، جیسے فی یومن میں 2 یائیں جمع ہیں لیکن چونکہ اول مدہ ہے اس لیے ادغام نہیں کریں گے، جیسے فی یومن اس جگہ ادغام نہیں کرتے جی۔ قانون جب 2 حرف متجانسین یا متقاربین سے حرف اول ساکن ہو دوسرے میں ادغام کرتے ہیں، خواہ ایک کلمے میں ہوں، جیسے فرن اور مدن اور عبدتم، خواہ 2 کلموں میں، جیسے اذهب بنا اور و بما اتو و یحبون۔ پچھلے صفحے تک گل رہی جی، صفحہ نمبر 119 اتنے فائدہ لکھا ہے، نظر ہے کو نہیں، جل پڑھ رہے وقت میں نے یاد کرائیں جی، چل بے، مگر یہ کہ اول مدہ ہو، جیسے فی یومن کے ویسے ادغام دے متعلق گل جی، جگہ ادغام نہیں کریں گے۔ چل بے، چل شبہ متجانسین یا متقاربین کا حرف اول ساکن ہو دوسرے میں ادغام کرتے ہیں، خواہ ایک کلمہ میں ہو، جیسے فرن اور مدن اور عبدتم، خواہ 2 کلموں میں ہو، جیسے اذهب بنا اور بما اتوا و یحبونا، مگر یہ کہ اول مدہ ہو، جیسے فی یومن کہ اس جگہ ادغام نہیں کرتے۔ چلو اگر 2 متحرک باشن در یک کلمہ و ما قبل اول متحرک حرف اول را ساکن کرتا در دوم ادغام بنماین،
چون فرا و مدہ مگر آن کے اسم متحرک العین نہ باشد چون شارارن و دارارن. اچھا جی، قانون کی شک نمبر 2 ہے، دو ہم جنس جمع ہو گئے اور دونوں متحرک ہیں اور ایک کلمے میں ہیں، دونوں متحرک ہیں، ایک کلمے میں ہیں. ما قبل اول کا متحرک، ما قبل اول کا متحرک تو حرف اول کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کرتے ہیں. وہ شکا جی پڑھیاں کو نویں گل نہیں ہے جی، بیان ہوتا ہے کہ ایدن بھی انج بھی شکا بیان ہو سکتی ہے. نسل تفصیلی قانون وڑا پڑھ لیا جی. تو ادغام کرتے ہیں. فارارا شرطیں موجود ہیں، ساکن کر کے فرا. مادہ دا شرطیں موجود ہیں، دال کو ساکن کر کے ادغام کیا مدہ. ہاں اسی صورت میں دو حرف متحرک ہوں، ایک کلمے میں ہوں، ما قبل ان کا متحرک ہو تو ادغام کریں گے. جبکہ وہ کلمہ اسم متحرک العین ہو تو ادغام نہیں کریں گے. جب وہ اسم متحرک العین ہو تو ادغام، یعنی فاعلن کے وزن پر ہو تو ادغام نہیں کریں گے، جیسے شارارن ضرارن. اگر دونوں متحرک ہوں یعنی دو ہم جنس جمع ہو گئے ہیں، دونوں متحرک ہوں، ایک کلمے میں اور اول کا ما قبل متحرک، اے شرطہ نے اے کو جواب ہے، تو حرف اول کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کرتے ہیں، جیسے فرا اور مدہ. مگر یہ کہ اسم متحرک العین ہو، متحرک العین نہ ہو تب ادغام کریں گے. اگر ہوا تو جیسے شارارن اور دورارن. شب شب متحرک ہو ایک کلمہ میں اور ما قبل اول کا متحرک ہو تو حرف اول کو ساکن کرتے ہیں اور دوسرے میں ادغام کرتے ہیں، جیسے فرا اور مدہ. مگر یہ کہ اسم متحرک العین نہ ہو، جیسے شارارن اور دارارن. اگر ما قبل اول ساکن باشد غیر مدہ حرکت اول با ما قبل دادا ادغام کنن چون یا مدو یا فرو یا برو، مگر شرط ایست کے ملحق نہ باشد، لہذا در جل بابا این قاعدہ جاری نہ شود. تیسری شک، متجانسین جمع ہو گئے ہیں، متجانسین جمع ہو گئے ہیں اور متجانسین کا جو ما قبل ہے، متجانسین کا ما قبل وہ ساکن ہے اور مدہ نہیں ہے. متجانسین کلمے دو ہم جنس جمع ہو گئے ہیں اور دونوں متحرک ہیں، دونوں متجانسین جمع ہو گئے ہیں اور دونوں متحرک ہیں اور ما قبل ان کا ساکن ہے، وہ مدہ نہیں ہے. مدہ بھی ساکن ہوتا ہے جی. تو اب کیا حکم ہے؟ اب حکم یہ ہے کہ اول متجانس کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے کر پھر ادغام کر دینا ہے. یم دو شرطیں موجود ہیں، تے یمدو. یف ریرو شرطیں موجود ہیں، تے یفرو. یب رارو شرطیں موجود ہیں، یبرو. گل سمجھی؟ ہاں اسی صورت میں وہ ما قبل جو ساکن ہے اگر وہ کلمہ ملحق ہو تو پھر یہ قانون جاری نہیں کریں گے. جل بابا شرطیں موجود ہیں لیکن چونکہ یہ ملحق ہے اس لیے یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا. ہاں بشباب اگر دو متجانس اکٹھے ہو جائیں اور دونوں متحرک ہوں اور ما قبل ان کا ساکن ہو اور مدہ نہ ہو تو ما تو اول جو ہے اس کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دیں گے اور پھر ادغام کریں گے. جیسے یم دو شرطیں پائی گئی ہیں تو اس کو یمدو، یفریرو سے یفیرو اور یبرارو سے یبرو. مگر اگر اس صورت میں اگر وہ کلمہ ملحق کا ہو تو پھر یہ قانون جاری نہیں کریں گے جی. جیسے جل بابا. چلو جی، اگر ما قبل اول کا یعنی متجانسین میں سے اول کا ما قبل، پہلے متجانس دا ما قبل کیا ہو؟ ساکن ہو غیر مدہ. اے جواب ہے تو حرکت اول کی ما قبل کو دے کر ادغام
کرتے ہیں جیسے یمدو یفرو یبرو، مگر شرط یہ ہے کہ ملحق نہ ہو، لہذا جل بابا میں یہ قانون جاری نہ ہوگا۔ اگر ما قبل اول کا ساکن ہو غیر مدہ اور تو حرکت اول کی ما قبل کو دیتے ہیں اور ادغام کرتے ہیں جیسے یمدو یفرو یبرو، مگر شرط یہ ہے کہ ملحق نہ ہو، لہذا جل بابا میں یہ قانون جاری نہ ہوگا۔ جی اگر ما قبل حرف اول مدہ باشد بے نقل حرکت اول را ساکن کردہ در دوم ادغام سازن وجوباً چو مار را حاجہ۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ متجانسین ہیں، متجانسین جمع ہو گئے، دونوں متحرک ہیں اور اول کا ما قبل مدہ ہے، تو اب اول کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو نہیں دیں گے، ویسے ہی ساکن کر کے ادغام کریں گے، تو مدے نو کہاں گا تو پھر موجاں کر رہا اور جو تو حرکت لینی ہی نہیں۔ باب مفالات لے جو ما را شرطیں موجود ہے، لہذا را کو ساکن کر کے را میں ادغام کیا تو مارا۔ ہن الف حرکت چاہتا ہی نہیں ساڈا کہ قصور ہے، تو پھر مداں چاڑیاں پئیاں آپ اس نو مارا، سمجھ آئی نا جی؟ اچھا جی، ہا جا جا باب مفالہ پہ لے کے حجا یا حجو کو ہا جا جا، تو ساری شرطیں ہیں، لہذا حاجہ۔ اگر ما قبل حرف اول کا کیڑا حرف اول؟ متجانسین میں سے جو حرف اول ہے جو دونوں متحرک ہیں، اگر ما قبل حرف اول کا مدہ ہو، اے جواب ہے، تو بغیر نقل حرکت کے اول کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کرتے ہیں وجوباً، جیسے مار اور حج۔ اگر ما قبل حرف اول مدہ ہو تو بغیر نقل حرکت کے اول کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کرتے ہیں وجوباً، جیسے مارا اور حاج۔ ہر جا کے دو حرف صحیح از یک جنس در اول کلمہ بہم آیند و ہر دو متحرک باشند یا ہر دو متقارب المخرج بودند، ادغام ممتنع باشد چون ددنا و تدنا، مگر در باب تفاعل و تفاعل اگر فا کلمہ قریب المخرج تا باشد رواست کہ تائے تفاعل و تفاعل را بار فے کے بجائے فا کلمہ واقع باشد بدل کنند، بعد ادغام نمایند و حمزہ وصل در اولش در آرن تا ابتدا فسکون لازم نہ یاجد چون یدسر۔ اگے تو پہلا ادسارا یدسارو ادسرن۔ اچھا جی، پانچویں شک، ہر جا کے جس جگہ کے دو حرف ہم جنس صحیح یعنی حرف علت نہ ہوں، ایک جنس سے کلمے کے اول میں جمع ہو جائیں اور دونوں متحرک ہوں، دو حرف ایک جنس کے کلمے کے اول میں جمع ہو جائیں اور دونوں متحرک ہوں یا دونوں قریب المخرج ہوں، تو اول میں آ جائیں تو پڑھ چکے ہو ادغام ممتنع ہے۔ دادانا ہم جنس کی مثال ہے، تادانا قریب المخرجوں کی مثال ہے، یہاں ادغام نہیں ہے، ادغام مگر دو باب تفاعل اور تفاعل، یہ جڑا 13واں تے 14واں باب بنتے ہیں جی، تفاعل اور تفاعل، اگر ان کا فا کلمہ، اگر ان کی تا کے قریب المخرج ہو جائے، ان کا فا کلمہ اور ان کی تا کیا ہو جائے، تو اب جائز ہے کہ ان کی تا کو فا کلمے کی کیا کریں، ہم جنس کریں، پھر آپس میں ادغام کر دیں، پھر آپس میں، تو حمزہ وصلی اول میں لائیں گے تاکہ ابتدا بسکون لازم۔ تدسارا کون؟ تدسارا، تا اور دال کیا ہے آپس میں؟
تو تا کو دال کیا دسارا، پھر دال کو ساکن کر کے ادغام کیا، حمزہ وصلی لانا پڑا ادسارا۔ اگلے وچ کوئی نہیں ضرورت، اوتھے وے یا تا دسارو کی ہے، اوتھے ضرورت کوئی نہیں، اوتھے یا موجود ہے ید دسارو۔ مصدر وچ پھر ضرورت ہے ادسرن تذاکرا تا اور زال، تا کو زال کیا، ادغام کیا، شروع میں سکون لازم ہے، حمزہ وصلی لایا اذاکر، آگے ضرورت نہیں ہے یا تا ذاکرو سے یا ذاکرو۔ مصدر میں پھر ضرورت ہے اذاکرن۔ یہی تو وہ 13واں اور 14واں باب ہیں، کیڑا افعل تے افاعل، یہ وہی تفاعل اور تفاعل ہے جن میں فا کا، جن میں تا کو فا کی جنس کر کے ادغام کیا ہے، جن میں فا کو تا کو ادغام کرتے ہیں، وہی تو باب ہیں دو۔ جس جگہ کہ دو حرف صحیح ایک جنس سے کلمے کے اول میں باہم آیند اکٹھے آ جائیں اور ہر دونوں متحرک ہوں یا ہر دونوں متقارب المخرج ہوں، خارجا یا خروجو ظرف کے ہوندی، ظرف تو دو ہی وزن ہے، مفعل تے مفعل، یا ہر دونوں قریب المخرج ہوں تو ادغام ممتنع ہے، جیسے دادانا اور تادانا۔ کل مک گئی مگر باب تفاعل اور تفاعل میں اگر فا کلمہ قریب، اگر فا کلمہ تا کے مخرج کے قریب ہو تو جائز ہے کہ تفاعل اور تفاعل کی تا کو بحرفے کے اس حرف کے ساتھ جو فا کلمے کی جگہ میں ہے، جو فا کلمے کی جگہ میں واقع ہے، اس حرف کے ساتھ کیا کریں؟ بدل کریں، بعد اس کے ادغام کریں اور حمزہ وصل اس کے اول میں لائیں۔ کیوں؟ تاکہ ابتدا سکون کے ساتھ لازم نہ آئے، جیسے ادسارا یدسارو ادسرن اور اذاکرا یذاکرو اذاکرن۔ جی جگہ پہ دو حرف صحیح ایک جنس سے اول کلمہ میں اکٹھے آئیں اور ہر دونوں متحرک ہوں یا ہر دونوں قریب المخرج ہوں تو ادغام ممتنع ہے، جیسے دادانا اور دادانا۔ مگر باب تفاعل اور تفاعل میں اگر فا کلمہ تا کے مخرج کے قریب ہو تو جائز ہے کہ تفاعل اور تفاعل کی تا کو اس حرف کے ساتھ جو کہ فا کلمہ کی جگہ میں واقع ہے بدل کریں، بعد اس کے ادغام کریں اور حمزہ وصل اس کے شروع میں لائیں تاکہ ابتدا سکون کے ساتھ لازم نہ آئے، جیسے ادسرا یدسرو ادسرن اور اذاکرا یذاکرو اذاکرن۔ اگر بعد ادغام پر حرف دوم وقف امر یا جازم وارد شود، آنجا حرف آنجا حرف دوم فتح و کسرہ و فک ہر سے جائز است، چون فرا فر افرر، و اگر ما قبل اول مضموم باشد زما ہم جائز است، چون لم یمدہ لم یمدے لم یمدو لم یمدد۔ اچھا جی، اگر بعد ادغام دو ہم جنسوں کا آپس میں ادغام ہو گیا، وہ آخر میں تھے، ادغام ہونے کے بعد یہ بات مضارع کی ہے کسی اور کی نہیں ہے، ادغام کے بعد اس کا بنایا ہم نے امر تو آخر میں امر کا وقف آیا تو اب مدغم فی ساکن ہو گیا، مدغم متحرک رہ گیا کہ کوئی نہیں، یا اس پر جوازم آ گئے یا اس پر، تو اب مدغم فی کیا ہو گیا؟ ساکن ہو گیا اور مدغم متحرک ہے، تو اب مدغم، اب اس کے مختلف طریقے ہیں پڑھنے کے، بات سمجھیے کہ مدغم فی کو اگر عین کلمہ مضموم نہیں ہے
تو مدغم فی کو حرکت فتح کی دیں یا خف الحرکات ہے حرکت کسرے دی کی دیں کیونکہ ساکن کو کسرہ دینا افضل ہے، یا فکے ادغام کریں. اور اگر عین کلمہ مضموم ہے تو عین کی وجہ سے آخری حرف کو ضمہ دینا بھی جائز ہے. سمجھ آئی؟ اچھا جی، ادغام ہو گیا تفرو. کیا ہو گیا؟ تفرو ادغام ہو چکا ہے. اس کا ہم نے امر بنایا، تا کو حذف کیا، آخر میں وقف کیا، تفر. سمجھ آئی؟ دونوں ساکن ہیں جی. مدغم تو پہلے ساکن ہے، اب مدغم فی بھی ساکن ہوگا جی. تفر سمجھ پڑھا نہیں جا سکتا. اب ثانی کو فتح دیں، تفرا. ثانی انفرا. ثانی کو کسرہ دیں، فرے. اور فکے ادغام کریں، افرر. یہ بھی جائز ہے. اور اگر عین کلمہ مضموم ہو جیسے تمدو، تمدو، اس کا امر بنا دیں تو 4 وجہ بن جائیں گی. ایک مدہ، ایک مدے، ایک امدد، ایک چوتھی مدو. اس طرح جازم کی مثال کہ یا مدو یا تمدو کوئی بھی لے لے. تمدو کے اوپر لم داخل کیا تو لم نے آ کر جزم دی تو التقاء ساکنین ہو گیا. اب ثانی کو فتح دیا، لم یا مدہ. ثانی کو کسرہ دیا، لم یا مدے. ثانی کو عین کی مناسبت سے ضمہ دیا، لم یا مدو. فکے ادغام کر اصلی حالت پر لے گئے، ینصر، لم یم دد. ہاں جی، یہ ہیں وہ جو کل آپ نے پڑھا 3 صورتیں کیسے بنتی ہیں. اگر بعد ادغام کے دوسرے حرف پر امر کا وقف یا جازم کی جزم وارد ہو جائے تو اس جگہ دوسرے حرف کو فتح اور کسرہ اور فک ہر تینوں جائز ہے. جیسے فرا، فرے، افرر. اور اگر ما قبل اول مضموم ہو، یعنی متجانسین کا جو پہلا متجانس ہے اس کا جو ما قبل ہے وہ مضموم ہو تو عین کلمہ پڑھنا ہے جی. ضمہ بھی جائز ہے، جیسے لم یا مدہ، لم یا مدے، تے لم یا مدو، لم یم دد. ہاں بھائی. اگر بعد ادغام کے دوسرے حرف پر امر کا وقف یا جازم کی جزم وارد ہو تو اس جگہ دوسرے حرف کو فتح اور کسرہ اور فک ہر تینوں جائز ہیں، جیسے فرا، فر، افر. اور اگر ما قبل اول کا مضموم ہو تو ضمہ بھی جائز ہے، جیسے لم یمدہ، لم یمدے، لم یمدو، لم یمدد. مدغم اور مدغم فی، مدغم کتابت کے اندر کبھی صرف مدغم فی لکھا جاتا ہے، کبھی مدغم اور مدغم فی دونوں لکھے جاتے ہیں. کتابت میں یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں جی. کتابت جب کرنی ہو تو کبھی بدا کے در ادغام متجانسین در یک کلمہ حرف مدغم را کتابت ابراز کنند چون مدہ. متجانسین کا آپس میں ادغام ہو اور کلمہ بھی ایک ہو، 2 شرطیں. ادغام ہو متجانسین کا اور کلمہ بھی ایک ہو تو کتابت کا طریقہ یہ ہے صرف مدغم فی کو لکھیں گے جی. سمجھ آئیے؟ کلمہ حرف مدغم را در کتابت ابراز نہ کنند. مدغم کو ظاہر نہیں کرتے، کس کو ظاہر کرتے ہیں؟ مدہ لکھنے کا کیا طریقہ ہے؟ اکو دال، کتابت اکو دال ہے تو یمدو، لم یمدہ اکو دال ہے جی. کل سمجھیے، ادغام ہو متجانسین کا اور کلمہ تو لکھنے میں صرف مدغم فی لکھا جاتا ہے، مدغم نہیں لکھا جاتا چون مدہ. ودر ادغام متقاربین ابراز کنند چون لبتو. اگر ادغام ہو متقاربین کا اور کلمہ ایک ہو، اگر
ادغام کے باوجود مدغم کو بھی لکھا جائے گا اصلی حالت میں، پڑھا نہیں جائے گا، لکھا جائے گا جی۔ کیا کہ اگر ادغام ہو متقاربین میں اور کلمہ ایک ہو تو اگر دو ہوں وہ تو آگے آ رہا، وہ تو خواہ مخواہ لکھنے ہیں نا، تو مدغم کو بھی لکھا جائے گا، پڑھا نہیں جائے گا لیکن لکھا جائے گا اصلی حالت میں۔ لبثتو کیا ایک تو اصلی حالت ہے نا، جی تا اور سا قریب المخرج ادغام کرے، سا کو تا کیا، تا کا تا میں ادغام کیا تو کیا بن گیا لبثتو، لیکن لکھا اس طرح جائے گا، کس طرح؟ مدغم فی کو بھی اپنی اصلی حالت میں لکھا جائے گا، پڑھا نہیں جائے گا، لکھا جائے گا لبثتو، لکھا اس طرح جائے گا اور پڑھا جائے گا لبثتو۔ کل سمجھی کہ نہیں؟ یہ آگے ایک کلمہ، کیا آگے؟ اگر ہم جنس ہوں تو صرف مدغم فی لکھا جائے گا، اور اگر متقاربین ہوں تو ودر دو کلمہ ہما جا ابراز میں کنند، اگر ادغام ہے مدغم اور مدغم فی دو کلموں میں ہے، مدغم ایک کلمے میں، مدغم فی دوسرے کلمے میں، خواہ متجانسین ہوں خواہ متقاربین ہوں، بہر صورت مدغم کو لکھا جائے گا جی، بہر صورت لکھا جائے گا۔ قد داخلو متجانسین ہے کہ نہیں؟ پڑھا جائے گا کیا؟ لیکن دال لکھی جائے گی، کل سمجھیے۔ دوسری مثال قد اگے دال اور جیم کیول مخرج ہے کہ کوئی نہیں؟ کہ اور مثال ہے کوئی ہے؟ قد جا کو قد جا پڑھنا جائز ہے کہ اور کوئی مثال ہے؟ یہ قد تبینہ، یہ واضح مثال ہے۔ قد تبینہ میں جب ادغام کریں گے تو قد تبینہ پڑھیں گے لیکن دال، بس سمجھیے۔ تو یہ ہے کہ مدغم کو لکھنا ہے یا کہ مدغم فی لکھنا ہی ہے نا، جو نہ لکھو پڑھنا کی ہے، مدغم فی تو ہوتا ہے لکھا جائے گا، مدغم کو لکھنا ہے کہ نہیں؟ مدغم کلمہ ایک ہو اور ادغام متجانسین کا ہو تو مدغم کو لکھا نہیں جاتا، کلمہ ایک ہو ادغام متقاربین کا ہو تو مدغم کو بھی لکھا جاتا ہے، اور اگر کلمے دو ہوں، مدغم ایک کلمے میں مدغم فی دوسرے کلمے میں، تو اب خواہ متجانسین ہوں خواہ بہر صورت مدغم کو لکھا جائے گا، بہر صورت۔ یہ رسم الخط کا قانون ہے، کس کا؟ ویسے صرف دی کتاب فصول اکبری ان دے آخر تے پورا ایک باب ہے، او رسم الخط بے، اے عربی فلاں لفظ لکھنے دا کے طریقہ ہے، فلاں لفظ لکھنے دا کے طریقہ ہے جی۔ ضرور نہیں کہ سارے پڑھی جاندے نے، کچھ لکھنے میں چاہتے نے پڑھے نہیں جاندے جی، تو اس میں پورا انشاءاللہ زندگی رہی تو پڑھنا ہے وہ آوے گا، لیکن اے کم از کم ایک قانون سامنے ہے، سمجھی گل لو۔ ہوں سناؤ ماضی مضارع جلدی۔ فرا فرا فرو فرت فرتا فررنا فررتا فررتما فررتم فررتے فررتما فررتنا فررتو فررتو فررنا۔ اب ان سیغوں میں ادغام کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ثانی ساکن ہے، اس کا سکون لازمی ادغام ہو نہیں سکتا جی۔ جی جی شابہ۔ فرا 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 اصل میں کیا ہے؟ فوریرا فوریرا، چل شابہ۔ فرا فرا فرو فرت فرتا فررنا۔ ہن جڑا ثلاثی مجرد دے 6 باب انہاں دے مجہولاں دا ایکو ہی وزن ہے، ماضی جڑی یہ فعل ہے تے مضارع جڑا ہے او یفعل، ایکو وزن 6 باباں دا، اور وزن ہی کوئی نہیں، معلومات دا فرق ہے جی۔ فررتا فررتما فررتم فررتے فررتما فررتنا فررتو فررنا۔ تو مضارع سنا بھائی۔ یفرو یفران یفرون تفرو تفران یفررنا تفرو تفران تفرون تفرین تفران تفررنا افرو نفرو۔ شابہ۔ یفرو یفران یفرون تفرو تفران یفررنا تفرو تفران تفرون تفرین تفران تفررنا افرو نفرو۔ اگے امر سنا، اور دی جہاد دی گردان سنا، تو معلوم دی سنا، تو مجہول دی سنا، چل بے جہاد دی۔ لم يفر لم يفر لم يفر لم يفر لم يفر لم تفر لم تفر لم تفر لم تفر لم يفررنا لم تفر 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 لم تفررنا لم افر لم افر لم افرر لم نفر لم نفر لم نفرر
لم يفرّ لم يفرّ چل مجھول لم يفر لم يفر لم يفرر لم يفرّ لم يفر لم تفر لم تفر لم تفرر لم تفرّ لم يفررن لم تفر لم تفر لم تفرر لم تفرّ لم تفرّوا لم تفرّي لم تفرّ لم تفررن لم أفر لم أفر لم أفرر لم نفر لم نفر لم نفرر. چلو جی کل سمجھی امر سناؤ فر فر افرر فرا فرو فری فرا فرر. تو سنا بھائی